بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 302 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹس سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 302 آف انگلش بول چال۔ ویورز، آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 2231، یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یعنی کسی نے ایسے ہی روڈلی سوال پوچھ لیا تو بتانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے سوال پوچھنے کا۔ تو وہ انگلش میں ایسے بولے گا، دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو آسک دا کویسچن۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو آسک دا کویسچن، یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2، آپ اپنا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وائی آر یو اسپوائلنگ یور فیوچر؟ وائی آر یو اسپوائلنگ یور فیوچر؟ آپ اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں، کیوں اس کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر رہے ہیں، یا آپ اپنا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 3، ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف یعنی پوری کارروائی کی لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ We haven't found any evidence against him۔ ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ We have not found any evidence against him۔ چونکہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے تو اس طرح جو ہے وہ فاؤنڈ یعنی فائنڈ کی جو ہے نا وہ تھرڈ فارم لگے گی۔ We haven't found any evidence against him۔ ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4، آپ نے جواب کیسے معلوم کیا؟ یعنی آپ نے جواب کیسے معلوم کیا؟ پاسبل ہے کہ کوئی میتھ کا سوال کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کہ جی فلاں چیز کیسے چلتی ہے، کیسے بنتی ہے، یا اس کا کوئی سوال تھا تو اس سے ریلیونٹ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے جواب کیسے معلوم کیا یا کہاں سے معلوم کیا۔ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ دا آنسر؟ ویورز، یہاں پہ چھوٹی سی ایک ٹپ نوٹ کر لیں، اگر سمپل فائنڈ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز فائنڈ کرنی، کوئی سپوز کوئی بک گم ہو گئی ہے یا کوئی چیئر یا کوئی ایسی چیز گم ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم بولتے ہیں فائنڈ، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن فائنڈ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انفارمیشن ڈھونڈی اور وہ مل گئی تو بولا جی فائنڈ آؤٹ، آئی فائنڈ آؤٹ دا ہز ای میل، آئی فاؤنڈ آؤٹ ہز ای میل ایڈریس، میں نے اس کے ای میل ایڈریس معلوم کر لیا۔ تو فائنڈ سمپل کسی چیز کا، کوئی جو ایسی چیز جو گم ہو جائے، جو پیپر بک وغیرہ وغیرہ، اور اگر کوئی معلومات کوئی چیز مل جائے تو اس کو ہم فائنڈ آؤٹ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب کیسے معلوم کیا، آپ نے ای میل کیسے معلوم کیا، آپ نے یہ معلومات کیسے حاصل کی، تو یہاں پہ یہ جی ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ دا انفارمیشن یا ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ دا آنسر۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5، ہم میچ جیت کر بہت خوش ہوئے۔ ہم میچ جیتنے سے بہت خوش ہوئے، یعنی میچ جیت کر ہم بہت خوش ہوئے۔ پرانی بات ہے، وی ور ویری ہیپی ٹو ون دا میچ، یا وی ور ہیپی ٹو ون دا میچ، ہم میچ کو جیت کر خوش ہوئے، لیکن اگر بہت خوش ہوئے وی ور ویری ہیپی ٹو ون دا میچ، یعنی ہم میچ جیت کر بہت خوش ہوئے یا میچ جیتنے پہ بہت خوش ہوئے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 6، میں نے آگ بجھانے کے لیے سخت محنت کی، یعنی کہیں پہ آگ لگی ہوئی تھی اور وہ اب میرے پہ آ گئی اور بڑی مشکل سے آگ کو بجھایا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آگ بجھانے کے لیے
سخت محنت کی. آئی ورکڈ ہارڈ, میں نے سخت محنت کی. کس لیے؟ ٹو پٹ دا فائر آؤٹ. پٹ آؤٹ ایک فریزل ورب ہے. فریزل ورب جو ہے وہ یہاں پہ اس کا میننگ پٹ آؤٹ کا مطلب ہوگا کسی چیز کو بجھا دینا. آئی ورکڈ ہارڈ ٹو پٹ آؤٹ دا فائر یا پٹ دا فائر آؤٹ, میں نے آگ بجھانے کے لیے سخت محنت کی. آئی ورکڈ ہارڈ ٹو پٹ دا فائر آؤٹ. ویورز یہاں پہ ایک چیز اور میں واضح کر دوں کہ ایک فریزل ورب کی سیریز کا پہلا لیسن میں اپلوڈ کر چکا ہوا ہوں, اور فریزل ورب جو ہے وہ انگلش بولنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, پیپرز کے لیے ہر لحاظ سے نہایت ہی ضروری ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 2 to 3,000 جو ہے نا فریزل ورب وہ آپ کو آنے چاہیے جب آپ کسی ماسٹر لیول پہ کسی ایکسیلنٹ چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز ایکسیلنس جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کم از کم چلیں 3,000 زیادہ ہو گیا 2,000 ایٹ لیسٹ. میں نے آگ بجھانے کے لیے سخت محنت کی. آئی ورکڈ ہارڈ ٹو پٹ دا فائر آؤٹ. فریزل ورب کی ایک ایگزامپل ہے جی, سپوز گیو ان, اس طرح کے فریزل ورب جو ہے وہ بول سکتے ہیں. گیو ان بول سکتے ہیں, ٹیک آؤٹ بول سکتے ہیں, ٹیک ان بول سکتے ہیں. تو یہ فریزل ورب کا ڈفرینٹ میننگز ہوتا ہے, تو وہ میں انشاءاللہ جو سیریز میں جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. کویسچن نمبر ہے جی ہمارا 7, یعنی سینٹینس نمبر 7. آپ نے اسے 2 کتابیں کیوں دی ہیں؟ آپ نے اسے 2 کیوں دیے ہیں؟ یعنی بچوں کی بھی کا ریلیونٹ بھی سینٹینس بن سکتا ہے کہ ایک بچے کو ایک بک ملی تو یا دوسرے کو 2 مل گئی, تو ایک بچہ تو کہے گا کہ آپ نے اسے 2 کتابیں دی ہیں, مجھے بھی 2 کتابیں دو, یا آپ نے اسے 2 جو ہیں وہ ایپل دیے ہیں, مجھے بھی 2 ایپل دو. تو یہ اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ نے اسے 2 کتابیں کیوں دی ہیں؟ وائی ہیو یو گیون ہم 2 books. وائی ہیو یو گیون ہم 2 books, کہ آپ نے اسے 2 کتابیں کیوں دی ہیں. سپوز اگر بچہ ہے تو وہ کہے گا مجھے تو 1 کتاب ملی ہے, تو اسے 2 کتابیں کس کھاتے میں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. وہ صبح سے رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ریزن نہیں بتائی جا رہی, لیکن پوچھا گیا کہ کیوں رو رہا ہے, کب سے رو رہا ہے, تو وہ اس کا جواب کیا بولا. یعنی سوال یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کب سے رو رہا ہے, تو جواب ملا جی وہ صبح سے رو رہا ہے. He has been weeping since morning. یعنی وہ صبح سے رو رہا ہے. ویورز جو بھی سپوز ابھی تک دیکھیں, اس وقت آپ کے سامنے 2238 سینٹینس جو ہے وہ بولے جا چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر سینٹینس یا تو کسی سوال کا جواب ہے یا کسی جواب کا سوال ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی مثلا میں یہ سپوز آپ کے سامنے بولا ہے He has been weeping since morning, تو اس کا سوال آپ خود سے لکھ لیں کہ وہ کب سے رو رہا ہے, تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو یعنی سینٹینس جو ہے وہ اس کی ایبلٹی بولنے کی جو آپ کی پاور ہے وہ ڈبل ہوگی. آپ کو سمجھنے کی, آپ کو سوال بنانے کی پریکٹس ہوگی. یعنی جو بھی کہیں سے بھی سوال ملتا ہے اس کو اگر سوال ہے تو اس کا جواب ڈھونڈیں, اگر جواب ہے تو اس کا سوال ڈھونڈیں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. یعنی کوئی پرانی بات ہے کہ یعنی شانہ بشانہ کھڑا ہونا مین میرے ساتھ کھڑے تھے, یعنی میرا انہوں نے ساتھ دیا. یعنی جب وہ مجھ پہ کوئی وقت آیا یا مجھے کوئی ضرورت پڑی تو وہ میرے ساتھ کھڑے تھے, یعنی انہوں نے میرا ساتھ دیا. They stood side by side with me. They stood یعنی وہ کھڑے تھے, کسی ماضی کی بات کی جا رہی ہے. Side by side with me, میرے ساتھ, وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے, یعنی انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا, میری حمایت کی تھی, میری سپورٹ کی تھی. وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے. They stood side by side with me. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ سینٹینس. تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا؟ تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا ہے؟ اب اگر تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا تھا یعنی ماضی کی بھی بات ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ابھی موبائل چوری ہوا اور وہ میں نے کسی کی جیب سے پکڑ لیا اور میں اب اس سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا. اگر وہ ابھی کی بات ہے، لنکڈ ہے، تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے. اور اگر میں موبائل چوری ہو گیا، کچھ وقت گزر گیا، تو پھر پتہ چلا کہ اس بندے نے چوری کیا، تو پھر میں اسے کہوں گا تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا. تو اب یہی فقرہ اردو میں ہوگا، لیکن اگر پرانی بات ہے تو پھر پاسٹ میں، اور اگر یہ بات ابھی ہے اور ابھی ہی مجھے وہ بندہ پکڑا گیا، یعنی راؤنڈ اباؤٹ اسی جگہ کھڑا ہوں، وہاں پہ میں نے کہا کہ بھئی میرا موبائل چوری ہو گیا ہے، تو میں نے وہاں سے کسی کو دیکھا کہ مجھے شک پڑا کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے، تو دیکھا تو اس سے نکل آیا. اب میں اس کو جب کہوں گا کہ تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا، تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کی کیٹیگری میں آئے گا. اور اگر کچھ پرانی بات ہو گئی تو پھر وہ پاسٹ سمپل میں آئے گا. وائی ہیو یو اسٹولن مائی موبائل. اور اگر یہ ہو کہ تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا تھا، اگر پرانی بات ہو تو وہاں پہ کیا لگائیں گے؟ وائی ڈیڈ یو اسٹیل مائی موبائل. وائی ڈیڈ یو اسٹیل مائی موبائل. تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا تھا، وہاں پہ پاسٹ انڈیفینٹ. اور یہاں پہ اگر جو ہے وہ ویورس سوال کا کنٹیکس سمجھنا وہ بہت ضروری ہے. تو اگر یہاں پہ یہ لگا دیں کہ سپوز تم نے میرا موبائل کیوں چوری کیا ہے، تو بھی ٹھیک ہے، پریزنٹ پرفیکٹ ہو جائے گا. تو ویورس یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 302 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کر دیجئے. ویورس بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں تاکہ جو آپ کو اس چینل کے جو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ہے وہ ٹائملی مل سکے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورس اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.